کیا آپ نے سنا ہے کبھی کسی نے کسی کے احسان کے بدلے میں شکریہ کے طور پر 6,37,20,000 روپے دیے ہوں؟ صرف ایک چھوٹے سے احسان کے بدلے میں شکریہ کے طور پر دیے ہوں؟ نہیں سنا؟ تو ایسے تاریخی شکریہ کی ایک سچی حکایت سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ بلکہ اپنی جان تک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قربانی کے شکریہ میں کیا خوب انداز اختیار فرمایا، اور یہ تاریخی شکریہ احادیث کریمہ کی کتابوں میں جا بجا آپ دیکھیں گے، اور یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ جتنے بھی ہم نے پارٹس دیکھے ان کے مقابلے میں یہ شکریہ کہنے کا انداز آپ کو بالکل الگ لگے گا۔ یہ ایک نیکسٹ لیول کا شکریہ ہے، یہ آپ نوٹ کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کس انداز میں شکریہ ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کو سزا سنائی، اور وہ سزا فی الحال دینے والی نہیں تھی، وہ کتابوں میں یہ موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے توجہ دلائی کہ یہ سزا اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بڑا خوبصورت انداز آپ نے اختیار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ شکریہ کہنے کا بڑا ہی خوبصورت اور تاریخی انداز تھا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا، اور یہ شکریہ ایسا شکریہ ہے کہ جس سے آج بھی اہل محبت کے دل چین و سکون پاتے ہیں، اور اہل بدعت گمراہی کے گڑھے میں گرے جاتے ہیں۔ کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا، یہ ایک شکریہ کہنے کا محبت بھرا ایک انداز تھا جو آپ نے اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق یعنی سچ کو جاری فرما دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل گمراہی سے اور غلطی سے یہ پاک تھی، لیکن یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک انداز تھا شکریہ کہنے کا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اہل محبت دل کا چین و سکون پاتے ہیں، آج بھی پاتے ہیں الحمدللہ۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حج کے سفر پر نکلے اور راستہ بھٹک گئے، اور جنگل میں یوں بھٹکتے رہے، اور بھٹکتے بھٹکتے ایک جھوپڑی کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون تھی، ان سے عرض کی کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیں۔ انہوں نے پانی پلایا تو بھوک کی وجہ سے بھی حالت دیگر گوں تھی، تو انہوں نے کہا اگر کھانے کو کچھ ہے تو وہ بھی عطا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ایک بکری ہے، وہ آپ اگر کھانا چاہیں تو۔ ان میں سے ایک صاحب نے بکری کو ذبح کیا، بکری کو پکایا گیا، تیار کیا گیا، تو یہ کھا کر فارغ ہوا، اور جاتے جاتے یہ کہے گا کہ ہم قریش کے لوگ ہیں، کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ملیے گا، ہم آپ کے احسان کا بدلہ دیں گے۔ بہرحال ان کے شوہر آئے، اور شوہر نے کہا کہ تم نے اجنبی لوگوں کے لیے ایک بکری ہی تھی اپنی، تو وہ بھی ذبح کر دی۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک بار یہ دونوں میاں بیوی، بوڑھے میاں بیوی مدینہ طیبہ میں آئے، اور غربت کی وجہ سے یہ اونٹ کی مینگنیاں جو سمیٹ کر بیچنے کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار یہ خاتون گزر رہی تھی مدینہ طیبہ کی گلی سے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بوڑھی خاتون کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ آپ نے ہمیں پہچانا؟ تو ان بوڑھی خاتون نے عرض کی کہ نہیں جناب۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا، تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بوڑھی خاتون کو اس احسان کے بدلے میں، اس احسان کے شکریہ میں 1000 بکریاں اور 1000 دینار پیش کیے۔
یہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ حاضر ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 1000 بکریاں اور 1000 دینار بطور شکریہ کے پیش کی۔ اب یہ 2000 بکریاں اور 2000 دینار ان کے پاس ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ یہ 2000 بکریاں اور 2000 دینار لے کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مزید 2000 بکریاں اور 2000 دینار پیش کیے۔ تو اب ان کے پاس ہو گئی 4000 بکریاں اور 4000 دینار۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا ان کے انداز تھے سخاوت کے، خدا کی قسم یہ ہم سب کو اپنانا چاہیے، اللہ پاک اس کا حصہ مجھے آپ کو نصیب کرے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں کسی سفر میں ہوتے اور ہم پر کوئی احسان کرتا تو ہم اکیلے ہی یا ہم میں سے کوئی ایک دے کر جان چھڑا لیتا کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا، اتنا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہماری مینٹیلیٹی ہے جس کی وجہ سے آج ہم بے برکتی کا شکار ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دیتا کہ وہ دونوں حضرات پریشان ہو جاتے۔ یہ بڑا محبت بڑا انداز تھا ان کا راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے، کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر دوں، میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر دوں۔ تو یہ ان کے محبت بڑے انداز تھے۔ تو یہ اگر آج کے حساب سے لگائیں دینار، کوئی دینار کی رقم اگر آج کے حساب سے لگائیں پاکستانی، تو یہ کم و بیش 930 روپے بنتے ہیں۔ اور 930 روپے کو اگر 4000 دینار سے ضرب کرتے ہیں، ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو یہ رقم بنتی ہے 37,20,000 روپے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایک بکری 15,000 روپے کی لگاتے ہیں پاکستانی 15,000 روپے کی، تو یہ بکریاں 6 کروڑ کی بنتی ہیں۔ تو یہ کل رقم اگر ہم جمع کرتے ہیں تو یہ بنتی ہے 6,37,20,000 روپے۔ کیا تاریخ میں کبھی آپ نے شکریہ کا ایسا انداز دیکھا یا سنا ہے کہ کسی نے ایک بکری کے شکریہ میں 6,37,20,000 روپے دیے ہوں؟ یہ واقعی خدا کی قسم یہ ہمارے بزرگان دین ہی کا حصہ ہے۔ یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کے خاندان عالی شان کی سخاوت کا ہی حصہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اگر ہم پر کوئی اجتماعی احسان کر دیتا تو ہم میں سے کوئی ایک دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتا، اور باقی دوسرا والا ہو سکتا ہے پوچھتا کہ کس نے کیا دیا ہے، اگر دے دیا تو ٹھیک ہے، بس اب یہاں کیوں آئے ہو؟ اول تو وہ بیچارہ احسان کرنے والا ہی دوسری جگہ نہیں جاتا کہ ایک جگہ جب مل گیا تو بہت ہے، آپ کی مہربانی، شکریہ۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم ایک بندہ اس اجتماعی احسان کا بدلہ چکا کر یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہاں دیکھیے کہ امام حسن 1000 بکریاں 1000 دینار دے رہے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں ہے کہ بس بہت ہو گیا، ایک بکری کے بدلے 1000 بکریاں is too much۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی آپ لے جا کر فرماتے ہیں کہ جائیے امام حسین کے پاس چلی جائیے، اور وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ شکریہ کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، اور وہ بھی 1000 بکرے 1000 دینار دے دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جاتے ہیں تو عبداللہ بن جعفر تو ماشاءاللہ کمال کر دیتے ہیں، آپ 2000 بکریاں 2000 دینار دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا انداز تھے ہمارے بزرگوں کے شکریہ کہنے کے۔ اللہ پاک ان سب کی برکتیں مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے۔ ہم سب اس طرح لوگوں کے شکریہ اور احسانات کے بدلے احسانات کو یاد رکھیں اور اس کا حتی المقدور بدلہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، دعا میں یاد رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیزن جن کے حوالے سے جلد آنے والا ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔